عثمان بھائی کے ساتھ میں نے خوش قسمتی ہے، میں نے بہت سارے پروگرامس کیے ہیں، ٹی وی ریکارڈنگس ریپلیس کیے ہیں، بڑا لمبا عرصہ ہم نے کام کیا. منڈی ہمارا آخری پروجیکٹ ہے جس میں 28 دن ہم اکٹھے رہے تھے. تو جب ریکارڈنگ میں ہمیں ٹائم ملتا ہے، گیپ بریک آتی ہے یا اگلا سین ہوتا ہے، تو عثمان بھائی پرانی باتیں بڑی زبردست بتاتے ہیں. بہت پرانا ڈرامہ آپ کا، میں جب بہت لڑک پن میں تھا، اس میں آپ نے ایک ڈرامے میں 3 دفعہ طلاق کہہ دی تھی اور اپنی زوجہ محترمہ کو کہہ دی تھی. یاد ہے آپ کو؟ بالکل. بڑا شور مچا تھا جی، بڑا ہنگامہ جی. ہاں بڑا. وہ ڈرامہ کون سا تھا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. اس کا نام دریا تھا جی. بڑا زبردست اسکرپٹ تھا. اصغر ندیم سید کا پہلا یعنی کہ ان کی شناخت اس ڈرامے سے بنتی ہے. تو اس میں جب میں نے پڑھے اسکرپٹ تو جو اس کا کلائمیکس تھا، اس میں وہ جو عورت ہے جو حوادث سے گزرتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اس کا میاں مر گیا پہلے والا، تو وہ دوسری شادی اس کی ہو جاتی ہے، لیکن پہلا میاں مرا نہیں ہوتا. اس کے کلائمیکس کے اندر دونوں میاں وہاں پہ ہیں اور اس نے ڈیسیجن لینا ہے کہ اس نے کس کے ساتھ زندگی گزارنی. صحیح. تو میں نے اسکر سے کہا یار یہ بڑا کانٹروورشل ٹھیک ہے، لیکن ہم اس طرف تو سوچ ہی نہیں رہے تھے. جس طرف رپڑ پڑا وہ ادھر مولوی شولوی ہمارے دوست بھی تھے، اس میں کہیں وہ ایگزاسٹ ہو گئے اس کے اوپر ہی چاہیے. لیکن ہماری سپورٹ میں بھی ایک بہت بڑی علماء کی تعداد جو کہ جنہوں نے رائٹ، بلکہ مجھے موقع ملا اس سے کہ میں نے پڑھا، میں نے پڑھا کہ بھائی یہ کیا ہے. جی. میں نے اسلامک جو ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اور لاز جو ہیں اسلامک، میں نے بہت ڈیٹیل کے اندر ان کا مطالعہ کرنا شروع کیا کہ بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ تو ایک مضحکہ خیز بات ہے. دس از ریڈیکولس. کیونکہ ہمارے پروفٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو ایک بڑا، دیکھیے اس ٹائم تک کسی اور مذہب میں طلاق نہیں تھی، نہ جوڈیزم میں طلاق تھی نہ کرسچینٹی میں تھا. اگر ہم ابراہمک ریلیجنس کی بات کرتے ہیں تو ان میں سے کسی بھی ریلیجن کے اندر سختی سے ممانعت تھی کہ آپ ایک دفعہ بیاہ ہو گیا تو بس دیٹس اٹ. پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم واز the first prophet who gave you the permission, not the man. He even gave the permission to the woman. کہ آپ اگر نہیں رہنا چاہتے ہیں، نہیں بسنا چاہتے اس بندے کے ساتھ، آپ چھوڑ سکتے ہو، یو نو. اور پہلی دفعہ یہ جو شادی ہے یہ کانٹریکچوئل obligation بنی، مطلب اس کے اندر کانٹریکٹ ہے، یہ ایک کانٹریکٹ ہے جو آپ کو سائن کرنا پڑتا ہے، یو نو. دین آئی ریئلائز کہ جو 3rd پیج ہے وہ عورت کا پیج ہوتا ہے. جی. مولانا صاحب اس کے اوپر لیک مار دیتے ہیں کہ نہیں یہ بدشگونی کی باتیں. اور اے بابا تو پھر سائن کیوں کر رہے ہو؟ اگر آپ 10 لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کہہ دیں کہ یہ میری بیوی ہے، میں مانتا ہوں، میں اس سے شادی کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں میں اس کو، تو کہانی ختم ہو جاتی ہے نا. Why do you write all things؟ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح طلاق مؤثر ہو جاتی، اگر خدا نہ خواستہ، تو جتنی آپ کی شادی ہوئی ہیں تو پھر تو آپ شادیوں کو بلاتا ہوں ایک انٹرویوز عثمان بھائی آپ نے بے شمار کیے، بے شمار آپ کے انٹرویو، بہت ساری چیزیں، ساری آپ کی جو ہے پبلک فگر ہے ماشاءاللہ، تو لوگوں کو پتا ہوگی. لیکن ایک بات جو آپ نے مجھے بتائی گورنمنٹ کالج کے حوالے سے، جو کنشپ آپ کی جتنی پرانی ہے، میرا نہیں خیال یہ آپ نے کسی کو بتایا ہوگا یا کسی کے نالج میں ہوگا. کافی اب تو انٹرویوز وغیرہ میں یہ بات، اگر آپ میرے وہ فیملی ٹری جاننا چاہ رہے ہیں جو گورنمنٹ کالج کے حوالے سے، گورنمنٹ کالج کے حوالے سے، پردادا جی ہمارے پیر قمر الدین graduated in 1868 69 something like that. ارلیسٹ میرا خیال ہے پہلے گریجویٹ تھے. پھر اسی کالج میں میں ان کے 100 سال بعد گیا 1967. I was a class of 1967 and in between my grandfather barrister Peer Tajuddin and my father Rafi Peer went there. تو گورنمنٹ کالج کے ساتھ تو ایک ایسی لیگیسی تھی، اور میرا تو ایک پیشن تھا کہ میں وہ مرون کوٹ پہنوں جس کے ہمارا وہ مشہور کریج ٹو نو ہمارا موٹو، یو نو. So it was a great pride for me to be there in that great institution. وہاں پہ ہم تقریباً 6 سال زندگی کے گزارے. ابھی بلکہ میری بیٹیاں میرے ساتھ تھیں، اس دن گئیں
یہ کانوکیشن میں انہوں نے مجھے گورنمنٹ کالج نے مجھے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا. زبردست ماشاء اللہ. تو وہ ایوارڈ سیرمنی وغیرہ سب گزارنے کے بعد آئی اسٹارٹڈ واکنگ اراؤنڈ. کافی عرصے کے بعد کالج میں گیا تھا, اوپن ایئر تھیٹر میں بیٹھا, کچھ در و دیوار کو دیکھا. تو میری چھوٹی بیٹی نے مجھ سے پوچھا, اس نے کہا پاپا تب میں اور اب میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ میں نے کہا بیٹے دیواریں بھی وہی ہیں, بلڈنگ بھی وہی ہے, کوریڈورز بھی وہی ہیں, دروازے بھی ماشاءاللہ ابھی تک اسی وہی والی ووڈ چل رہی ہیں. سو نتھنگ ایز فار ایز دیٹ ہیز چینجڈ. لیکن اچانک کالج کے اندر بہت ساری فیمیل لڑکیاں پڑھ رہی ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کالج واز پری ڈومینیٹڈ بائی مین. جی جی. ہمارے بی اے کے اندر لڑکیاں پھر آئی تھیں, میرے ہوتے ہوئے پہلی دفعہ یہ کام شروع ہوا تھا. سو اب لڑکیاں بے انتہا ہیں, اور 90% آف دیم ور ان برقع. اچھا. ہاں, حجاب میں. جی جی. تو یہ ایک بڑا میرے لیے چینج تھا. گورنمنٹ کالج ہیز آلویز بین اے ویری ماڈرن کالج. جی. ماڈرن ناٹ ان دا سینس کہ آپ بالکل ویسٹرن کی ہم بات نہیں کر رہے, بے حی کا کام شروع کر دیں. ماڈرن ان دی آؤٹ لک, ان لوکنگ ایٹ تھنگس, دا وے ہاؤ کین آئی ایکسپلین دیٹ. گورنمنٹ کالج کی اپنی ایک, دیکھیے وہاں پہ کینٹین میں بھی بیٹھنا ایک بہت بڑی ایجوکیشن. بالکل ایسی ہے. وہاں پہ کیا ہم تو کینٹین کے بادشاہ تھے, لیکن ہم تو آپ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. وہ اس زمانے میں میں بات کرتا ہوں, لیکن ہم کچھ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے ہوتے تھے وہاں پہ کینٹین میں ڈسکشنز چل رہی ہوتی تھیں, پوئٹری کے اوپر, لٹریچر کے اوپر. نیا پلے آ گیا ہے, نیا ناول ایک آیا ہے, بھائی فلانی چیز پڑھ لی تو فلانا کیا ہو گیا, یو نو وائی, یہ کیوں ہے, اس طرح کیوں لکھا, کرٹیسزم اس کا یہ کیوں آیا. اب دیکھیے کرٹیسزم ہر چیز کا ہے. شیکسپیئر کا جب تک آپ کرٹیسزم نہیں لکھتے تو آپ کے لیے لٹریچر کا, جو انگلش لٹریچر کا کورس کمپلیٹ نہیں ہوتا, یو نو. سو ہمیں وہاں پہ تمیز ہم نے سیکھی کریٹیکل اپریزل کی, کہ آپ اپنے آپ کو بھی کرٹیسائز کر کے دیکھیں, سوچیں کیا میں تو کیا کرتا تھا, بٹ دیٹس این ایکسرسائز آلسو. سو گورنمنٹ کالج گیو اس اے ویژن. وہاں پہ ہمارے اساتذہ جو تھے, جو ہمارے ساتھی, جو ہمارے ساتھ پڑھ رہے تھے, ہمارے دوست, اسٹوڈنٹس, ہم سے سینئر, ہم سے جونیئر, ماشاء اللہ بڑا بڑا نام کمایا بہت ساروں نے وہاں سے نکل کر اپنی اپنی فیلڈ کے اندر. زیادہ تر لوگ بیوروکریسی میں گئے, CSS کا امتحان دیا گیا. ہمارے اوپر بھی پریشر تھا, لیکن ہم بھاگ لیے, ہم نے, شکر ہے اللہ کا کہ بچ گئے. ہم 3 دوست سے, ہم تینوں نے پرومس ایک دوسرے سے کیا تھا کہ بھائی ہم CSS کا امتحان نہیں دیں گے, کیونکہ دیکھو ایم اے انگریزی لٹریچر کرنے کے بعد آپ کے پاس بہت محدود مواقع رہ جاتے ہیں کام کے لیے. تو پریکٹیکل لائف میں جب بندہ آئے اور ایم اے کی ڈگری ہو, اس کے پاس انگلش لٹریچر کی, تو وہ کیا کرے گا, یا کسی انگریزی جریدے میں لکھنا شروع کر دے, یا کہیں انگریزی لٹریچر پڑھانا شروع کر دے, یا پھر رٹے شٹے مار کے یہ والا امتحان جو ہے یہ دے دے CSS مقابلے کا جو ہے. ہاں, اس میں بہت بریلینٹ لوگ بھی آئے, ہمارے بڑے بریلینٹ لڑکے گورنمنٹ کالج سے. لیکن یہ جو جاب ہے نا, یہ انسان کی بریلینس کو کھا جاتی ہے, اس کو وہ ایک اور طریقے سے ٹرین کیا جاتا ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں کریشن کو کھا جاتی ہے تو I won't say create. They've been very creative bureaucrats that I have known. I have known some very mediocre bureaucrats, and بڑی افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. اچھا سلمان بھائی, یہ ماشاءاللہ ایک میں تو یونیورسٹی کا درجہ دیتا ہوں آپ کو, جس میں راج پہ آپ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور بہت سی ترقیاں دے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 100% مطمئن ہیں آپ اس انڈسٹری سے, اس کے طریقہ کار سے؟ یار دیکھو, جدھر سے انسان رزق کماتا ہے نا, میں رزق کماتا ہوں یہاں سے, آئی گیٹ پیڈ, اینڈ میرا بڑا اچھا خیال رکھتے ہیں جو مجھے کاسٹ کرتے ہیں, سائن کرتے ہیں. آئی ایم گریٹفل ٹو گاڈ اینڈ ٹو دیم کہ میں ابھی تک اپنی زندگی میں کام کر رہا ہوں ماشاءاللہ. اور اسی طرح میں کام کرتے کرتے ہی جو بھی ہے ہونا انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ, لیکن کام نہ رکے, کام کرتا رہے. جب انسان کام کرنا بند کر دیتا ہے, کام کرنا بند کر دیتا ہے, تو اس کی بہت ساری فیکلٹیز جو ہیں وہ کام کرنا بند کر دیتی ہیں, وہ بھی کام کرنا بند کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے جی. جس طرح میرا ذہن جو ہے انوالوڈ ہے, میں کتاب لکھ رہا ہوں, مجھے چیزیں یادداشتیں آ رہی ہیں, چیزیں پرانی
جو میں سوچنا شروع کرتا ہوں اچھا تو ہوں وہ ایسے ہی تھے وہ ایسی تو پھر ایسی پھر اس طرح کی گل کرتے سن تو وہ چیزیں آپ کو واپس آنا شروع ہوتی ہیں. ایٹ دس ایج میموری از ویری امپورٹنٹ یو نو اینڈ آئی ایم گریٹفل دیٹ آئی ایم ورکنگ ایکٹنگ از آل مینٹل گیم. جی بالکل ٹھیک ہے. میں ہمیشہ اپنے شاگردوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ بھائی ریٹرنا لگایا کرو آپ. ہاں جی. ایکٹنگ جو ہے وہ زبان پہ نہیں ہے جی وہ ڈائلاگ میں نہیں ہے. ایکٹنگ از ان یور برینس ان یور مائنڈ. آپ سوچنا شروع کرو گے تو چیزیں رونما ہونا شروع ہوں گی. صحیح. دس از آرٹ اسکول. جی. سم پیپل مائٹ ناٹ اگری ود اٹ بٹ دیٹس ہاؤ آئی ہیو ٹرینڈ پیپل اینڈ دیٹس ہاؤ آئی ہیو ٹرینڈ مائی سیلف ٹو بی این ایکٹر. تو ایسی سچویشن انسان تو بڑی بڑی سچویشن سے گزرتے ہیں یار. وی ہیو گون تھرو لاٹ آف ٹف ٹائمس. پاتال ڈرامہ تھا جی عثمان بھائی کے ساتھ میرا پہلا, اور جو انہوں نے فرمایا کہ رٹا نہیں لگانا, تو مجھ سے بھی اسکرپٹ میں کنفیوز تھا لے کے پھینک دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ایک کہانی ہے اس کو ذہن میں رکھو. بس میں بدماش تھا, میں پیسے لینے تھے سر سے تو تھپکی دی. اب الحمدللہ آج تک جو تھوڑا بہت کر سکا ہوں آپ کے سامنے ہے. یقیناً آج والی انفارمیشن بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہوگی. میں عثمان بھائی کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آج چھٹی والے دن انہوں نے صرف میرے لیے وقت نکالا. سر تھینک یو ویری مچ. ویلکم یار.